بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. عمران خان نے کہا تھا اسمبلیاں تحلیل کریں گے. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ٹپکل ملازم صحافی ہیں اور عمران خان کی بکس میں مبتلا سیاستدان اور تجزیہ کار، یہ رونے لگے پرویز الہی نہیں کرے گا. مونس نے کہا 1 منٹ میں کر دوں گا، پرویز الہی نے کہا آدھا منٹ نہیں لگائیں گے. اس کے بعد بھی یہ روتے رہے. پھر انہوں نے کہا گزشتہ روز کہ دیکھیے عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی پرویز الہی سے، پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گا. اب ملاقات ہو گئی ہے. پرویز الہی اپنے نوجوانوں کے ساتھ ملے عمران خان سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کی امانت ہے، آپ کا فیصلہ، اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جب آپ کہیں گے. یہی محمود خان نے بتایا. تو گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اس سے زیادہ دلچسپ کیا ہے؟ اس سے زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ شریفوں نے اور پی ڈی ایم نے آصف علی زرداری کو ٹاسک دیا کہ پنجاب میں جو ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، انہیں جو خبر ملی کہ ناراض ہیں، ان کو منائیں اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکیں. تو اب کیا ہوا ہے؟ کمال دیکھیے. پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کے پنجاب سے ناراض ارکان سے رابطوں کا ٹاسک دیا آصف علی زرداری کو، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 7 کتنے 7 ارکان، ان میں سے 3 ارکان ناراض ہو گئے. یہ 7 رکنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا تھا، وہ ملتوی ہو گیا کیونکہ رحیم یار خان گروپ کے جو 3 ارکان ہیں ان کے ناراض ہونے کی خبر آ رہی ہے. تو اتنا زبردست کام جو ہے وہ اس سلسلے میں ہو چکا ہے، اور چیزیں بہت بدل رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. ان بدلتی چیزوں میں جانے والے کے جو کارنامے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. کمال ہو رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب اب چلے گئے، ان کے کارنامے کھلتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا. نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان کو ہٹانے کا منصوبہ جنرل باجوہ کا تھا، یہ منصوبہ اب کا نہیں تھا. یہ منصوبہ جنرل باجوہ نے بہت پہلے بنا لیا تھا، 2019 میں بنا لیا تھا. نجم سیٹھی اپنی ذاتی ملاقات کے حوالے سے بتا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ کورونا آ گیا، مصیبتیں آ گئی، عمران خان نے سنبھال لیا، اس کے بعد مجبور ہو گئے جنرل باجوہ. لیکن جنرل باجوہ نے یہ منصوبہ 2019 میں بنا لیا تھا. سیٹھی صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ خود سیٹھی صاحب کی زبانی یہ گفتگو آپ سنیں. یہ 2019 میں یہ پھر بھی کنفیوژن مجھے یاد ہے ایک کانورسیشن یہ 2019 میں یہ پھر بھی کنفیوژن میں تھے کہ عمران خان صاحب کو 1.5 سال ہو گیا تھا، سال 1.5 سال ہو گیا، سال بعد اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی. کنفیوژن تھی، آئی ایم ایف میں آنا ہے، آئی ایم ایف میں جانا ہے، یہ نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اس وقت بھی جنرل باجوہ جو تھے سوچوں میں پڑے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں. ایک طرف تو عمران کو سپورٹ کرنا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف تو ہیٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ کام نہیں ہونا، جو یہ نہ ہو کہ آگے جا کے بدنامی ہو جائے ہماری، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اس وقت بھی ان کے ذہن کے اندر یہ بات چل پڑی تھی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں 2019 میں. یہ آئے ہوئے تھے کسی کام سے، میں بھی وہاں تھا. تو میں نے دیکھا کہ بڑے انچارج کمانڈ آف ایوری تھنگ، مگر ان کے ذہن میں جو میں نے احساس ہوا کہ پریشان تھے کہ یہ ڈلیوری نہیں دے رہا ہے عمران خان. تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھے؟ تو اس وقت مجھے ایسے سینس کیا کہ یہ آپشنز جب سوچتے ہیں تو اس آپشن کے اندر شہباز شریف تو ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ کام کرتا ہے، معیشت وغیرہ سنبھال لے گا. تو نواز شریف پر کیا کیا جائے گا؟ اور پی ٹی آئی کے اندر اگر اندر سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ جو تبدیلی آئے گی وہ پھر عمران کے بغیر کیسے کون چلائے گا پی ٹی آئی کو؟ کوئی چلا سکتا نہیں ہے، عمران چلنے نہیں دے گا. شاہ محمود قریشی کمزور آدمی ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اسد جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے اور وہ ویسے بھی اس کی کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یا تو عمران ہے یا پھر شہباز ہے، مگر شہباز جو ہے وہ نواز کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو کیا نواز اگری کرے گا یا نہیں اگری کرے گا، یا نواز کا کیا رویہ ہوگا، اس کو کون منائے گا؟ وہ یہ ہے کہ وہ تو بہت مشکل ہے نواز کو منانا. تو پھر ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نجم سیٹھی صاحب کی 2019 میں لندن میں جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد ریڈنگ ہے جو وہ اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ کھل کر سامنے آتے جانے ہیں. پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ ڈبل کھیل رہے تھے ہر طرف، اور یہ خود ڈبل کھیل رہے تھے، یعنی اس میں پورا ادارہ ملوث نہیں تھا، یہ خود کر رہے تھے جو کر رہے تھے. انہوں نے یہاں بھی ڈبل کھیلا، اندر بھی، وہاں پر بھی ڈبل کھیلا، اور اس وجہ سے ان کی ڈبل گیم کی وجہ سے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے. آج کے اخبار میں حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. کالم لکھ کے حامد میر صاحب نے بتایا کہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود گرفتار ہوئے تھے، ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہوا تھا،
سب کچھ جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا. حامد میر صاحب آج کے کالم میں لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے ایک دن میں انہیں ملنے اڈیالہ گیا تو پتہ چلا کہ انہیں ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اگلے ہی دن میں نے وزیر اعظم عمران خان کے پاس پہنچ کر گزارش کی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو FIA میں ہتھکڑیاں لگا کر عدالت پیش کیا جاتا ہے. ان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ عدالت کرے گی لیکن آپ انہیں ہتھکڑیاں تو نہ لگایا کریں. خان صاحب نے پہلے تو حیرانی سے پوچھا شاہد مسعود کب پکڑا گیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں. پھر فوراً DG FIA بشیر میمن سے فون پر بات کی اور کہا کہ حامد میر پہلی دفعہ کوئی کام لے کر آیا ہے, آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑیاں نہ لگایا کریں. میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا. حامد میر صاحب مطمئن ہو کر واپس آ گئے. 2 دن بعد ڈاکٹر صاحب کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے ایک ہاتھ میں زنجیریں ڈالی جاتی تھیں, میری سفارش کے بعد دونوں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں. ظاہر ہے مجھے بہت شرمندگی ہوئی. میں نے معلوم کیا کہ وزیر اعظم کے احکامات کو اتنی رعونت آمیز طریقے سے نظر انداز کیوں کیا گیا. مجھے بتایا گیا کہ آپ نے غلط آدمی سے, یعنی وزیر اعظم سے اگر کہا ہے تو آپ نے غلط آدمی سے سفارش کر دی, آپ کو وزیر اعظم سے نہیں آرمی چیف سے بات کرنی چاہیے تھی. چند دنوں کے بعد افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک بریفنگ تھی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے. میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے بات کی تو ارشد شریف نے بھی میری تائید کر دی. باجوہ صاحب نے پہلے تو ناگواری کا اظہار کیا اور پھر ڈاکٹر شاہد مسعود پر خوب غصہ جھاڑا اور کچھ دیر بعد نرم پڑ گئے. یہ حامد میر صاحب نے آج کے کالم میں لکھا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں موجود ہیں وجاہت, اور وجاہت نے بھی وجاہت خان نے یہ بتایا کہ جنرل باجوہ جب امریکہ گئے تھے تو وہاں پر پاکستانی سفارت خانے میں وہاں کے صحافیوں سے, پاکستانی صحافیوں سے ملاقات میں صحافیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں, کٹائی لگتی ہے, انہیں تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے, برہنہ کر کے مارا جاتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ وجاہت نے جو کیا ہے کہ ایکسکیوز می سیریسلی, وہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا یار آپ لوگوں کے یہاں لاز ہیں, آپ لوگوں کے یہاں لاز ہیں, صحافیوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے, جو حکومت چاہتی ہے کر لیتی ہے, ہمارے پاس کوئی لا وہ نہیں ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می, آپ بندہ اٹھائیں گے, کٹوائیں گے, گرفتار کریں گے, اغوا کروا لیں گے, یہاں لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے بتایا تھا. تو یہ تمام چیزیں اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں, اور ان کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ وہ خود کر رہے تھے, تمام چیزیں خود کر رہے تھے اور کروا رہے تھے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ابھی اور کھلیں گی چیزیں. جس طرح سے لوگ اس وقت ریویل کر رہے ہیں چیزیں, یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی. بہت زیادہ حیران کن ہے لوگوں کے لیے کہ جو چیزیں وہ سمجھ رہے تھے یہ اس سے زیادہ نکل رہی ہیں. یہ بڑا حیران کن ہے. اس کے علاوہ آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, یہ حافظ حمداللہ کی ویڈیو ہے. JUI فے کے رہنما حافظ حمداللہ, ان کی ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں حافظ حمداللہ انتہائی گھٹیا بات کر رہے ہیں زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں, PTI کی رہنما. اور حافظ حمداللہ جو ہیں وہ انتہائی گھٹیا گفتگو کر رہے تھے. تو اچھا اس گھٹیا گفتگو اتنی گھٹیا ہے زرتاج گل کے بارے میں کہ میں اس گفتگو کو ریپیٹ نہیں کر رہا, جیسے میں نے فضل الرحمان کی جو گھٹیا گٹر ترین گفتگو اس کو ریپیٹ نہیں کیا, لیکن میں نے اس پر ٹویٹر پہ جا کے وہ گفتگو جو تھی اس کی میں نے تصدیق کی ایک دوست سے جو پشتو بولتا ہے. اس نے کہا بالکل جو لکھا ہوا بالکل وہی کر رہے ہیں, اتنی ہی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے. میں نے یہ گفتگو پہلے نہیں سن رکھی تھی, کچھ پرانا کلپ ہے. تو میں نے جا کے آسمان شیرازی صاحبہ کو, بے نظیر شاہ صاحبہ کو, مہر بخاری صاحبہ کو, اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو میں نے ٹیگ کیا اور کہا کہ اس جانور کو اپنے شوز میں بلانا بند کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اتنی آزادی سے کر رہا ہے, ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے بارے میں, ایک سیاستدان کے بارے میں, اور آپ لوگ جو یہ ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کمل شوزب کے معاملے میں بھی یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو ہمارے یہاں حقوق نسواں کے چیمپئن بنتے ہیں, مرد ہوں یا خواتین, ان میں سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہی معاملہ ہوتا کسی پیپلز پارٹی کی خاتون کا, نون لیگ کی خاتون کا, آپ دیکھتے لوگوں کا گلا چھل جاتا چیخیں مار مار کے. تو میں نے کہا آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو مجھے کسی نے وہاں ٹویٹر پہ یہ بتایا کہ بہت پرانا کلپ ہے. میں نے جس صحافی کو بھیجا تھا اس نے بھی کہا یہ پرانا کلپ ہے. میں نے کہا پھر تو ان لوگوں سے مطالبہ نہیں بنتا, ان تمام صحافیوں سے سوال بنتا ہے کہ اس جانور کو اب تک اپنے شو میں بلا کیوں رہے تھے؟ اس گھٹیا ترین گفتگو کے بعد, اتنی غلیظ گٹر گفتگو کے بعد اس کو بلا کیوں رہے تھے اپنے شو میں؟ یعنی جو ماروی سرمد والے ایشو پہ ہوا, وہاں ماروی سرمد صاحبہ کے بارے میں بھی اس نے بہت ہی فضول باتیں کی. ماروی سرمد صاحبہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, جو ہو گیا, لیکن اس نے بہت ہی گھٹیا باتیں کی.
اب آپ اس کا جواب دیں جو ماروی سرمد نے غلط کا صحیح کا، اس غلط صحیح کا جواب دیں گے آپ جو ہے وہ کسی خاتون کو بے لباس کرنے کی دھمکیوں تک اتر آئیں گے. یہ کیا تھا، اب پھر کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں چلتا ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ شوز میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اور یہ جب میں ٹیلی ویژن کر رہا تھا تب تک میرے شو میں بھی 1 سے 2 بار آئے ہیں. میں نے تب یہ کلپ نہیں تھا، اگر دیکھا ہوتا اور یہ اس وقت آ چکا ہوتا تو میں تو منع کر دیتا کہ یار مت بلائیں، یا پھر میں بلا کے آنے بھی اگر دیتا تو میں عزت افزائی کرتا ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس گھٹیا ترین گٹر ترین گفتگو پر. لیکن ہمارے یہاں چلتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ سمجھ رہے تھے وہ بالکل کچھ مختلف نکلا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.